بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ابھی بھی میں صحن میں بیٹھا اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بی اے کیے مجھے تھوڑا ہی وقت گزرا تھا اور ابھی آ کر مجھے پتہ چل گیا تھا کہ بی اے کی اہمیت پاکستان میں ختم ہو گئی ہے۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا اور غصے سے کہیں زیادہ مجھے رونا آ رہا تھا۔ شروع سے ہی مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، لیکن اماں کی ضد کی وجہ سے میں نے یہاں تک پڑھائی حاصل کر لی۔ جب میں بی اے کر رہا تھا تب میرے دوست نے مجھے کہا بھی تھا، اس سے اچھا ہے کہ تم پڑھو ہی نہیں، کیونکہ بعد میں جا کر تمہیں کوئی نوکری نہیں ملے گی۔ تب اس کی بات سن کر میں نے اس کا مذاق بنایا تھا اور اسے کہا تھا کہ تمہیں کیا پتا تعلیم کے بارے میں، اور جہاں تک نوکری کا سوال ہے تو جس انسان کے پاس بھی ڈگری ہو، کمپنی ایسے دونوں ہاتھوں سے لینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اس وقت میں نے بہت ہی مغرور انداز میں یہ بات کہی تھی اور اپنے دوست کو یہ احساس بھی دلایا تھا کہ وہ کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اب جب نوکری ڈھونڈنے کی باری آئی تو میں ہر جگہ مارا پھر رہا تھا، مگر کوئی بھی مجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب وہ مجھ سے میری تعلیم پوچھتے، میں بھی یہ کہتا تو وہ مجھے فوراً ہی وہاں سے اٹھا دیتے اور مجھے کہتے کہ تم کون سے زمانے کی ڈگری لے کر آ گئے ہو، اس کا اب کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، گھر جا کر اس کا اچار ڈالو۔ وہ بڑی آسانی سے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیتے۔ میں انہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے ان سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھے سب کے سامنے دھکے مار کر اپنے آفس سے باہر نکال دیں گے، اور میں اپنی عزت کی بہت ہی فکر کرتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ انسان کے لیے عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی اور نہ ہی ہونی چاہیے۔ 2-3 جگہوں پر کوششوں کے بعد میں نے نوکری کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ آج کل میں کسی کاروبار کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا۔ والدہ محترمہ سے پیسے مانگے تو وہ پیسے دینے کے لیے راضی ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ مجھے کہہ رہی تھی کہ تم پر بھروسہ ہی نہیں ہے، تم نے ہمیشہ ہی گڑبڑ کی ہے۔ اس بار بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں پیسے دے دیے تو تم نہ صرف وہ سارے پیسے ڈبو دو گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی سڑک پر لے آؤ گے۔ یعنی اماں حضور تو مجھ پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھیں۔ بڑے بھائی سے بات کی تو بڑے بھائی نے بھی ہری جھنڈی دکھا دی اور صاف انکار کر دیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ پچھلے کچھ دنوں سے پیزا ڈیلیوری کا کام کر رہا تھا، مگر اس کام میں بھی بہت زیادہ خواری تھی اور وہاں کے لوگوں سے بے عزتی علیحدہ سے ہوتی تھی۔ 2-3 بار تو میرا مینیجر سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ بہت جلد میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا، جس کی وجہ سے اب مجھے نئی فکر لاحق ہو گئی تھی کہ میں وہاں سے نکلنے کے بعد کس جگہ پر جا کر نوکری کروں گا۔ میں انہی سوچوں میں مگن تھا اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اماں حضور وہاں پر چلی آئیں۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے انتہائی برا منہ بنایا اور پھر سخت الفاظ میں مجھ سے کہنے لگیں، ان 5 مہینوں میں تم نے کتنے پیسے کمائے ہیں؟ اماں کی بات سن کر میں نے تیزی سے گردن جھکا دی، کیونکہ میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں کما سکتا تھا اور پچھلے کچھ دنوں سے ہی کام کرنا شروع کیا تھا۔ وہاں سے بھی مجھے صرف 1000 ہی ملا تھا۔ میں نے انتہائی دھیمی آواز میں کہا کہ صرف 1000؟ میری بات سن کر اماں نے مجھ سے پوچھا، اور ان 5 مہینوں میں تم نے ہمارے کتنے پیسے خرچ کر چکے ہو؟ ان کی بات سن کر میں انہیں بے یقینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کبھی مجھ پر اس طرح سے حساب مانگیں گی۔ اماں نے مجھے ڈانٹا اور کہا، مجھے اس طرح سے مت دیکھو، بلکہ میرے سوال کا جواب دو۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور انہیں کہا کہ مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے، یقیناً میں ہزاروں اڑا چکا ہوں، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آ رہی یہاں پر آرام سے لیٹے ہو، بجائے اس کے کہ کوئی کام ڈھونڈو۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور انہیں کہا کہ میں آپ کو بتا کر تھک گیا ہوں کہ اس ڈگری کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، کوئی بھی مجھے نوکری دینے کے لیے راضی نہیں ہو رہا، اور جہاں تک کاروبار کا معاملہ ہے تو کاروبار کے معاملے میں آپ لوگ مجھ پر یقین ہی نہیں کر رہے۔ ارے میں کہتا ہوں کہ صرف ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو ہرگز مایوس نہیں کروں گا۔ مجھے تم پر یقین نہیں ہے اور نہ ہی میں تم پر یقین کر سکتی ہوں، کیونکہ تم ایک… وہ بات کرتے کرتے خاموش ہو گئیں۔ میں نے تیزی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ خاموش کیوں ہو گئی ہیں، بات مکمل کریں تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میں کیا ہوں۔ دیکھو حماد، میرا دماغ خراب مت کرو، میں پہلے ہی بہت غصے میں ہوں۔
تمہاری بہن کے سسرال والوں کی علیحدہ سے شرطیں ہیں جو میں نے ہر حال میں پوری کرنی ہیں، ورنہ وہ لوگ بارات دے کر ہی نہیں آئیں گے۔ میں نے تیزی سے اماں کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھنے لگا کہ آپ کن شرطوں کی بات کر رہی ہیں؟ اس کے سسرال والے تو بہت اچھے تھے اور وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو صرف اور صرف لڑکی ہی چاہیے۔ اماں نے گہری سانس لی اور کہنے لگیں، ہاں وہ یہی کہہ رہے تھے۔ تب یہ پرانی بات تھی، تب وہ اس لیے یہ بات کر رہے تھے کیونکہ تب انہیں لڑکی ہی چاہیے تھی، مگر اب انہیں لڑکی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ چاہیے۔ نہ جانے انہیں کس نے بتا دیا ہے کہ میرے تینوں بڑے بیٹے سرکاری نوکریاں کرتے ہیں۔ ارے اگر وہ سرکاری نوکریاں کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم سب لوگوں کی شرطیں ماننا شروع ہو جائیں گے؟ فی الحال اماں بہت ہی غصے میں لگ رہی تھیں۔ میں نے اماں سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگا۔ میری زندگی بہت ہی غیر متوقع تھی، کب کیا ہو جائے پتہ نہیں چلتا تھا، اور اپنی زندگی سے اب مجھے بہت زیادہ نفرت محسوس ہونے لگی تھی کیونکہ میرے اپنے قریبی میرے قریبی نہیں رہے تھے۔ اماں کا رویہ یکدم ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ بہن بھائی بھی اب مجھے کسی خاطر میں نہیں لکھتے تھے۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ جب تک میں کوئی نوکری نہیں کرتا تب تک ان لوگوں کا رویہ مجھ سے ایسا ہی رہے گا، مگر میں یہ بات بھول گیا تھا کہ ان کے رویے کی وجہ یہ نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ تو کوئی اور ہی ہے، اور وہ وجہ ایک بہت ہی بڑی وجہ تھی جس کا مجھے بہت بعد میں جا کر پتا چلا، اور جب مجھے اس بات کا احساس ہوا تب میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، اماں کے تانوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، بہن کی گھوریاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں، اور اس کے علاوہ بھائی کی بدتمیزیاں بھی اپنے عروج پر تھیں۔ مجھ سے اب سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن میں اپنے دوست کے گھر گیا اور اس کے سامنے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے اس طرح روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور مجھے کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے یار، مرد ہو کر کیوں رو رہا ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، مرد ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے، رو نہیں سکتا؟ میرا دل بہت زیادہ بھرا ہوا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ گھر والے مجھ سے یکدم ہی دور ہو گئے ہیں، یوں لگ رہا ہے کہ میری زندگی ویران ہو گئی ہے، میری زندگی کے سارے مقصد ختم ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ سے رونے لگا۔ مجھے اس طرح سے روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور پھر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، تو فکر نہ کر، جب تک میں تیرے ساتھ ہوں تجھے اس طرح سوچنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں تیری مدد کروں گا، نہ صرف تجھے ایک اچھی نوکری دلواؤں گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تیری اماں سے بھی بات کروں گا تاکہ وہ اپنے رویے کو تھوڑا سا تبدیل کر کے۔ دوست کی دوسری بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے سختی سے منع کیا کہ وہ ماں سے اس بارے میں کوئی بھی بات نہ کرے۔ دوست نے کہا، اچھا تو خاموش ہو جا، بس اپنی نوکری کی فکر چھوڑ دے۔ میں اس کی باتیں سن کر تھوڑا سا مطمئن ہو گیا تھا۔ یہ میرا واحد دوست تھا جو ہمیشہ ہی مجھے تسلی دیتا تھا، اور اس سے بات کر کے میں ہمیشہ ہی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتا تھا۔ میں پچھتا رہا تھا کہ 6 مہینے پہلے میں نے اس سے اپنی نوکری کے بارے میں بات کیوں نہیں کی ہے۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ کام اسی وقت پر ہی تو ٹھیک رہتا ہے، اور شاید میں بھی یہی سوچ کر پچھتاوے سے بچ گیا۔ گھر واپس آیا تو وہاں پر بہن کے سسرال والے آئے ہوئے تھے۔ کمرے کے اندر گیا تو ساس دیکھ کر کہنے لگی، ارے یہ وہی تمہارا بے روزگار بیٹا ہے نا؟ اس کی بات سن کر میں نے بے ساختہ امی کی چہرے کی طرف دیکھا جو انتہائی بیزاری سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کہنے لگی، ہاں یہ وہی ہے۔ انہوں نے یہ بات بہت ہی مشکل سے ادا کی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں میرا تعارف کرواتے ہوئے بھی شرمندگی ہو رہی ہو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی بے روزگاری کی وجہ سے مجھے اتنی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ میں کمرے کے اندر جاتا جاتا رک گیا اور وہیں سے پلٹ آیا۔ اپنے پیچھے مجھے بہن کی ساس کی آواز سنائی دی، ارے اس کی نخرے تو دیکھو، ایک تو کماتا بھی نہیں ہے اور اوپر سے نخرے ایسے دکھا رہا ہے جیسے سارے گھر کو اسی نے ہی چلایا ہو۔ مجھے اس عورت پر حیرانگی ہو رہی تھی، اور اس سے زیادہ حیرانگی مجھے امی کے رویے پر ہو رہی تھی جو اس عورت کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھیں، جیسے میں امی کا کچھ بھی نہیں لگتا۔ جب تک وہ لوگ وہاں پر بیٹھے رہے تب تک میں اپنے کمرے میں ہی موجود رہا۔
بھوک کی وجہ سے میرا برا حال تھا، مگر شرمندگی اس قدر زیادہ تھی کہ میں باہر نہیں نکل سکتا تھا اور نہ ہی اپنی بہن کو کھانے کے لیے کہہ سکتا تھا، کیونکہ ان دنوں جب بھی میں اس کے سامنے کھانے کا ذکر کرتا تھا تو وہ مہنگائی کا ذکر کرنا شروع کر دیتی تھی اور سن کر میری بھوک مر جاتی تھی۔ میں کھائے بغیر ہی اٹھ جاتا تھا، مگر آج دوست نے تسلی دی تو دماغ تھوڑا سکون میں آیا اور سکون ملتے ہی مجھے بھوک کا احساس ہونے لگا، مگر وہاں سے کھانا کھائے بغیر ہی میں چلا آیا تھا اور اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ رات کے وقت میں کچن میں گیا تو اماں کو بھائی سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ بھائی اماں کو کہہ رہا تھا کہ تم اس کو گھر سے نکالتے کیوں نہیں ہو، اسے زمانے کی ٹھوکریں لگیں گی تو اس کا دماغ جگہ پر آئے گا۔ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں یہ جان بوجھ کر ہٹ حرامی کر رہا ہوں اور جان بوجھ کر کام پر نہیں جا رہا۔ اس کی بات سن کر اماں کہنے لگیں، میں بھی اس بارے میں کچھ سوچ رہی ہوں اور بہت جلد ہی اسے اب اس گھر سے نکال دوں گی۔ اسی وقت ہی میرا ہاتھ گلدان سے جا کر ٹکرایا۔ گلدان زمین پر گرنے کی وجہ سے شور پیدا ہو گیا۔ اماں تیزی سے نکل کر باہر آئیں۔ مجھے وہاں پر کھڑا دیکھ کر ان کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمودار ہوئے۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میں نے گردن جھکا دی اور انہیں کہا کہ کھانا کھانے کے لیے آیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے مجھے اس وقت کوئی طعنہ نہیں دیا اور خاموشی سے وہاں سے چلی گئیں۔ جب کچن میں گیا تو وہاں پر بھائی پہلے سے موجود تھے اور مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کا رویہ 24 سالوں میں نے پہلی بار دیکھا تھا، ورنہ مجھے لگتا تھا کہ میرا بھائی مجھ سے محبت کرتا ہے اور صرف میرا یہی بھائی ہے جو میرا ہر موقع پر ساتھ دیتا ہے، مگر میں بہت غلط تھا۔ اب سب بہن بھائیوں کی اصلیت میرے سامنے کھل کر آ رہی تھی۔ مجھے افسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میں نے لوگوں سے زیادہ امیدیں نہیں لگائیں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں امیدیں لگاتا اور میری امیدیں ٹوٹ جاتی تب تکلیف بہت زیادہ ہونی تھی۔ اگلے دن میں دوبارہ سے اپنے دوست کے پاس گیا اور اسے کام کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں بھی تمہیں کچھ پیسے دے رہا ہوں جس کی وجہ سے تم دوسرے ملک جاؤ گے، لیکن وہاں جا کر تم نے 1 مہینہ کام کرنا ہے اور پہلے مہینے ہی سارے پیسے مجھے بھیجنے ہیں، کیونکہ میں بھی کسی سے ادھار لے رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے اسے کہا کہ میرا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اس چیز کی فکر مت کرو، بس تم اپنے باہر جانے کی تیاریاں کرو۔ رکو، اس نے کچھ پیسے نکالے اور وہ پیسے مجھے دے دیے اور کہنے لگا کہ اسے اپنے لیے کچھ کپڑے خرید لینا اور ضرورت کی چیزیں لے لینا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تمہاری ماں تو تمہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے گی۔ یہ بات اس نے بہت ہی عجیب انداز میں کہی تھی۔ میں ان لہجوں کا اتنا زیادہ عادی ہو گیا تھا کہ اب مجھے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ میں خاموشی سے اس سے پیسے لے کر گھر واپس آ گیا۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، اماں نے پیسوں کا مطالبہ کر دیا۔ میری جیب میں اس وقت پیسے پڑے ہوئے تھے، مگر میں نے ان کے بارے میں اماں کو نہیں بتایا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شام کے وقت سو کر اٹھا تو باہر سے شور کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پریشان ہو گیا۔ باہر نکلا تو اماں صحن میں بیٹھی اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھیں، جبکہ ان کے سامنے ہی بہن بیٹھی ہوئی تھی جس کی گود میں وہی پیسے پڑے ہوئے تھے جو آج کے دن میں اپنے دوست سے لایا تھا۔ مجھے دیکھ کر اماں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے کہنے لگیں، جب میں نے تم سے پیسے مانگے تب تم نے مجھے پیسے نہیں دیے اور اب تمہاری جیب سے اتنے زیادہ پیسے نکل رہے ہیں، مجھے بتاؤ کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے گردن جھکا دی اور انہیں کہنے لگا، یہ پیسے میرے نہیں ہیں بلکہ میرے دوست کے ہیں، اس نے مجھے ادھار دیے ہیں، اس سے میں اپنے لیے کچھ ضروری چیزیں لوں گا۔ میری بات سن کر امی زور زور سے ہنسنے لگیں اور کہنے لگیں، بہن کے جہیز کی چیزیں پوری نہیں ہو رہی اور اس نے اپنی ضرورت کی چیزیں لینی ہیں۔ بھائی حال دیکھ لو آج کل کے بھائیوں کا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور انہیں وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا، دراصل میں ملک سے باہر جانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اسی وجہ سے وہاں جانے کے لیے کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں۔ اب کی بار اماں نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگیں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ باہر جانا اتنا آسان ہے اور تم اتنے پیسوں سے باہر چلے جاؤ گے؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور اماں کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ جیسے ہی میں ان کے قریب بیٹھا وہ تیزی سے سائڈ پر ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا
مگر میں نے فی الحال کسی بھی قسم کا رد عمل نہیں دکھایا اور اماں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، دراصل میری دوست نے میری مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ مجھے ابھی ملک سے باہر بھیج رہا ہے اور ملک سے باہر جانے کے بعد وہاں پر میں نے 1 مہینہ کام کرنا ہے اور جو تنخواہ ملے گی اس سے میں نے اس کا ادھار چکانا ہے۔ پھر اس کے بعد جتنے بھی پیسے ملا کریں گے میں وہ سارے پیسے بھیج دیا کروں گا۔ میری بات سن کر اماں کا چہرہ ایک دم ہی خوشی سے کھل اٹھا۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ کافی عرصے کے بعد انہوں نے مجھے یوں خوشی سے گلے لگایا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس وجہ سے نہیں کہ مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ صرف اور صرف پیسوں کی وجہ سے مجھ سے محبت جتا رہی تھیں۔ کبھی کبھار میں سوچتا تھا کہ اماں کی محبت بہت ہی مطلبی ہے، اور ان کے یہ مطلبی محبت بھی صرف اور صرف میرے معاملے میں ہی تھی، کیونکہ اپنے باقی بیٹوں کے ساتھ ان کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور بمشکل مسکرایا۔ اب میں نے اپنا ہتھیار مسکراہٹ کو بنا لیا تھا۔ دکھ ملتی ہے مسکراتا، تکلیف ملتی مسکراتا، خوشی ملتی تب بھی مسکراتا۔ اب میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی اندرونی حالت ان لوگوں کے سامنے ظاہر کروں، کیونکہ ایک بات کا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کو مجھ سے محبت نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ تو صرف اور صرف مطلب کی خاطر میرے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد اماں میرے باہر جانے کی تیاریاں کرنے لگیں۔ جو پیسے انہوں نے بہن کی جہیز کے لیے رکھے ہوئے تھے، ان میں سے کچھ پیسے نکال کر انہوں نے مجھے دیے اور کہنے لگیں کہ اس میں سے اپنے لیے کچھ لے لینا۔ میں نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا اور انہیں کہا، یہ پیسے تو آپ نے بہنہ کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے میرے پاس بہت پیسہ ہے، تم بس اپنے جانے کی تیاری مکمل کرو اور دھیان رکھنا کہ کوئی بھی چیز پیچھے نہ چھوڑ دو۔ میں نے گہری سانس لی اور تیزی سے میں سر ہلا دیا۔ امی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جبکہ اگر یہاں پر کوئی ماں ہوتی تو میرے جانے پر اداس ہو جاتی۔ مجھے اچھی طرح سے پتا تھا کہ جب میرے بڑے بھائی نے پڑھائی کے سلسلے میں باہر جانے کی بات کی تھی تو مما نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ اتنا زیادہ واویلا مچایا تھا کہ مجھے لگنے لگا تھا کہ اماں بھائی کو روکنے کے لیے کسی بھی حد سے گزر جائیں گی۔ انہوں نے بھائی کو یہاں تک دھمکی دے دی تھی کہ وہ اپنی جان لے لیں گی، جس کی وجہ سے بھائی مجبور ہو گیا اور باہر نہیں جا سکا، حالانکہ وہ صرف اور صرف پڑھائی کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ لیکن یہ دیکھ کر بھی اماں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھیں، جبکہ اب میں مزدوری کرنے کے لیے جا رہا تھا اور مجھے جاتا دیکھ کر اماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ شام کے وقت اپنی بہن سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تو بہن نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں نے تم سے کسی بھی قسم کی بات نہیں کرنی، تم بھی مجھ سے بات نہ کرو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں اس کا رویہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تمام لوگوں کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھ رہے ہیں۔ خیر، جو کچھ بھی تھا، میرے باہر جانے میں اب چند دن ہی رہ گئے تھے۔ یہ دن میں نے بس کسی طرح سے گزارنے تھے۔ جس دن میں وہاں سے جا رہا تھا اس دن اماں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ بھائی بھی بہت خوش نظر آ رہا تھا اور میری بہنیں بھی خوشی سے جھوم رہی تھیں۔ نہ صرف میں حیران ہو رہا تھا بلکہ میرے ساتھ ساتھ محلے کے لوگ بھی حیران ہو رہے تھے۔ میرا ایک دوست جو کہ بچپن سے ہی میرے ساتھ تھا، وہ میرے ساتھ پڑھتا بھی تھا اور اس کا میرے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ وقت بھی گزرا تھا۔ اس نے مجھے ایک دن روکا اور کہنے لگا، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم باہر جا کر کون سے جھنڈے گاڑنے جا رہے ہو؟ میں نے تو سنا ہے کہ تم مزدوری کرنے جا رہے ہو، اور مزدوری کرنا تو ایک بہت ہی معمولی سی بات ہے۔ نہ جانے اس محلے میں کتنے لوگ مزدوری کرنے کے لیے باہر گئے ہیں، مگر ان کی ماں نے کبھی بھی اس طرح سے خوشی نہیں منائی۔ اس طرح کی خوشی وہی لوگ مناتے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا اور ایک دم سے ہی ان کی لاٹری نکل آتی ہے۔ جبکہ تمہارے گھر کے حالات بھی مجھے ٹھیک لگتے ہیں۔ تمہارے کہنے کے مطابق تمہارے بڑے تینوں بھائی سرکاری نوکری کرتے ہیں اور ان کی تنخواہ بھی اچھی خاصی ہے، پھر اس کے باوجود بھی اس طرح کی خوشی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے گہری سانس لی اور اسے کہا کہ مجھے خود بھی اس بارے میں نہیں پتا۔ میں خود ابھی اس بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، جب بھی پتہ لگا تمہیں بتا دوں گا۔
میں بہت غصے میں آ گیا تھا کیونکہ پہلے ہی میں بہت پریشان تھا اور اوپر سے دوست کی باتیں سن کر میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ مجھے منانے لگا اور کہنے لگا، ارے یار، تم تو میری بات کا برا ہی منا گئے ہو۔ میرا مقصد تمہارا دل دکھانا نہیں تھا، بلکہ میں تو صرف ایک معمولی سا سوال کر رہا تھا جو مجھے کافی دنوں سے پریشان کر رہا تھا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اپنے گھر آ گیا۔ اس کے بعد میں سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ آخر یہ سب کیا چل رہا ہے۔ انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور مجھے کچھ کپڑے دکھاتے ہوئے کہنے لگیں، یہ دیکھو، یہ تمہارے لیے نئے کپڑے بنوا کر لائی ہوں، تم یہ بھی وہاں پر پہننا۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ کپڑے میرے بیگ میں رکھ دیے اور پھر شام کے وقت میں ہمیشہ سے پاکستان چھوڑ کر اٹلی چلا آیا۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہاں پر آنے کے بعد میری زندگی بدلنے جا رہی ہے۔ میرے دوست کی جس دوست نے اسے تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ وہ میرا ہر طریقے سے خیال رکھے گا، اس نے میرے دوست کو دھوکہ دے دیا کیونکہ وہ مجھے ایئرپورٹ پر لینے کے لیے نہیں آیا۔ میں ایئرپورٹ پر پریشان کھڑا تھا۔ اس وقت میرے پاس زیادہ پیسے بھی موجود نہیں تھے کیونکہ اپنے پیسے میں اس شخص کو بھجوا چکا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ گارنٹی کے لیے اسے ان پیسوں کی ضرورت پڑے گی، اور میں نے بھی بے وقوفی کی اور تمام پیسے اسے دے دیے۔ وہاں پر کھڑے ہوئے مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی میرے پاس ایک عورت آ کر رکی۔ وہ بہت ہی شوق سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا کیونکہ یہاں پر میں نے سن رکھا تھا کہ بے حیائی عام ہے۔ اس عورت نے مجھے کہا، تم مجھے مشکل میں نظر آ رہے ہو۔ میں نے ایک گہری سانس دی اور اپنے اوپر گزری ہوئی مصیبت کے بارے میں اسے بتا دیا۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس نے مجھے کارڈ دیا اور کہنے لگی، تم یہاں پر جاؤ، یہ لوگ تمہاری مدد کریں گے۔ اس کی بات سن کر میں بہت حیران ہوا، مگر اس کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے خاموشی سے اس سے وہ کارڈ لیا۔ اس نے مجھے کچھ پیسے بھیجے اور پھر ٹیکسی بھی منگوا کر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں ایک ہوٹل کے سامنے کھڑا تھا۔ جب میں اس ہوٹل کے اندر گیا تو وہاں پر مجھے مینیجر کی نوکری مل گئی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری لاٹری نکل آئی ہو۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ اب میں نے اپنے دوست کو کال ملائی لیکن اس نے میری کال ہی نہیں اٹھائی۔ یقیناً وہ شرمندہ تھا یا پھر اس نے بھی میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ تم فکر مت کرو، تمہارا یہاں پر 4 سال کا ویزا لگ گیا ہے، اس سے پہلے اگر تم اپنے گھر جانا چاہو تو تم جا سکتے ہو۔ اور پھر وہ عورت ہر ہفتے ہی میرے پاس آتی اور مجھ سے میری خیریت پوچھتی۔ وہ عورت میری ماں کی ہی عمر کی تھی۔ مجھے اس عورت سے اپنے پن کی مہک آتی تھی۔ یہ عورت میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اکثر تو یہ مجھے اپنے گھر بھی لے کر جاتی تھی اور وہاں پر میرے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتی تھی۔ جب میں نے اس سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا تو اس نے مایوسی سے کہا، میری ایک ہی اولاد تھی، لیکن پھر وہ… یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ جب ایک بہتر وقت آئے گا تب میں تمہیں اس بارے میں بتا دوں گی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد اس عورت کی ایک بھتیجی بھی اس کے ریسٹورنٹ میں آنے لگی۔ وہ ہر ہفتے آتی، ایک بینچ پر بیٹھ کر مجھے کافی دیر تک دیکھتی رہتی تھی۔ مجھے اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش کا احساس ہوتا تھا۔ وہ خود ہی خوبصورت تھی، اسے دیکھ کر کوئی بھی اس کا دیوانہ ہو سکتا تھا، مگر وہ آ کر گھنٹوں بیٹھ کر مجھے ہی دیکھتی رہتی تھی۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی اور مجھے شادی کی پیشکش کر دی۔ اس کی بات سن کر میں بہت حیران ہوا۔ میں نے تو اس ہوٹل کی مالکن سے بات کی تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مجھے تو خوشی ہوگی۔ اور یوں میری شادی اس عورت کے ساتھ ہو گئی۔ اس دوران میری اپنے گھر میں بھی بات ہوتی رہتی تھی، لیکن گھر والے مجھے واپس آنے نہیں دیتے تھے۔ جب بھی میں واپس آنے کا کہتا تھا، میری امی چلا اٹھتی تھیں اور کہتی تھی کہ واپسی پر تمہارے لیے کچھ بھی نہیں رکھا ہوا۔ میں ایک دن پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ اماں نے وہاں پر تمام بچوں کے لیے گھر بنا لیے، تو اس کے علاوہ انہیں تمام سہولیات دی ہوئی تھیں، مگر وہ مجھے گھر آنے نہیں دیتی تھیں۔
یہ سب مجھے ویڈیو کال کرنے پر معلوم ہوا تھا۔ تھوڑا عرصہ مزید گزرا کہ مجھے خبر ملی کہ اماں بیمار ہیں۔ میں پاکستان جانے ہی لگا تھا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ بڑی خبر ملی۔ جس عورت نے میری مدد کی تھی اور میرا اتنا زیادہ خیال رکھا تھا، دراصل وہ میری حقیقی ماں تھی۔ وہ میری سوتیلی ماں کی کزن تھی، جنہوں نے ایک لمبے عرصے پہلے مجھے اس عورت کے حوالے کر دیا تھا کیونکہ میں ان کی ناجائز اولاد تھا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر گھبرا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ پھر یہی وجہ تھی کہ میرے تمام بہن بھائی مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے کیونکہ انہیں حقیقت کا پتہ چل گیا تھا، مگر مجھے اماں کی نفرت کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ 24 سال تک انہوں نے مجھ سے انتہائی محبت کی تھی، اور پھر جو 24 سال بعد انہوں نے اپنا رویہ تبدیل کر لیا تھا، اس کی بھی وجہ مجھے پتہ چل گئی تھی، کیونکہ وہ میرے دل میں اپنے لیے نفرت پیدا کرنا چاہتی تھیں۔ دراصل وہ میری حقیقی ماں انہیں تنگ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اب میرے بیٹے کو میرے پاس بھیج دو، اور ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے میرے دل میں اپنے لیے نفرت پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دی تاکہ میں خود ہی انہیں چھوڑ کر چلا جاؤں، مگر میرے دل میں ان کے لیے آج تک نفرت پیدا نہیں ہو سکی تھی۔ جب مجھے اماں کی بیماری کا پتہ چلا تو میں جلدی سے پاکستان چلا گیا۔ وہاں پر گیا تو میری ماں بہت بیمار تھی۔ وہ میرے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے اور میں اس پر بہت شرمندہ ہوں، مگر مجھے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں خود تمہیں حقیقت کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ تمہیں بہت تکلیف ہوگی۔ میں نے اپنی اولاد کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ تو میرے بڑے بیٹے نے مجھے تمہاری ماں سے بات کرتے ہوئے سن لیا تھا اور اس نے یہ بات باقی اپنے بہن بھائیوں کو بتا دی تھی۔ میں نے اماں کو کہا کہ یوں اس طرح سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کریں۔ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے اور میں آپ کا یہ احسان کبھی بھی نہیں بھلا سکتا۔ میری بات سن کر امی مسکرانے لگیں اور پھر ان کی موت واقع ہو گئی۔ امی کا جنازہ پڑھ کر میں دوبارہ سے اٹلی واپس چلا آیا، کیونکہ اب میرا خاندان وہیں پر تھا، کیونکہ میں اپنی دوسری ماں کو نہیں کھو سکتا تھا۔